رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ تعریف، تقدیس، تحمید، تمجید اور درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام، اولیاء اعظام اور تمام اہل ایمان پر۔ خواب، اس کی اہمیت اور اس کے کچھ احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب قیامت قریب ہوگی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا اقترب الزمان، جب قیامت قریب ہوگی تو لن تکد رؤی المسلمی تکذب، کہ مسلمان کا خواب وہ جھوٹا نہیں ہوا کرے گا۔ یعنی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ اس دور کا خواب وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، کہ تم میں سے جو بات کا سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوا کرے گا، اس کا خواب بھی سچا آئے گا۔ یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے جو سچے خواب دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کے اندر بھی سچائی پیدا کرے اور اپنے دل کے اندر بھی سچائی، کیونکہ زبان اور دل دونوں کی سچائی مطلوب ہے شریعت میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کا خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ، یعنی یقین کے اعتبار سے۔ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، ارشادات پر یقین رکھتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کہ جو ابتدائی جب آپ پہ وحی کا نزول کا آغاز ہوا، اس وقت جو ابتدائی تھے سال وہ تھے خوابوں پہ مشتمل۔ آپ کو جیسا خواب آتا تھا ویسے ہی حقیقت میں وہ رونما ہو جاتا تھا۔ آپ جو خواب دیکھتے بالکل اسی طرح حدیث میں ہے مثل فلق صبح، جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا۔ تو آپ کو یہ یقین اور ایسی کیفیات پیدا ہونے لگیں کہ ایسا کچھ ہونے کو ہے۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ مومن خواب دیکھتا ہے اور سچا انسان اور ایماندار ایک خواب دیکھتا ہے تو اس کو بھی اپنے خواب پہ ایسے یقین ہونے لگتا ہے، اور اسی لیے اس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف تعداد بھی ہے، کسی میں 50واں، 45واں، 70واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ غالباً لوگوں کے اپنے اپنے یقین کے اعتبار سے ہے، یعنی کسی کا خواب اس درجے کا ہوگا نبوت کے، کسی کا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا کوئی حصہ باقی۔ نبوت کلی طور پہ بالکل مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام جزیات، اس کی تمام حقیقت اور پوری کی پوری نبوت وہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل فرما دی، مکمل فرما دی۔ اب اس کا حصہ، اس حصے سے مراد یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے وہ سچ ثابت ہوتا تھا، تو اسی طرح اہل ایمان بھی دیکھیں گے، ان کے یقین میں اضافہ ہوگا، اور یہ بات ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت۔ جیسے خواب پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، تو خواب پہ بھی کچھ نہ کچھ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو فرمایا اس میں ایک اور حدیث یہ ہے، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے اب صرف اور صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا المؤمن، مومن کا خواب، یرا او ترا لہ، وہ خواب خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے اندر بشارتیں دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کوئی خوشخبری کسی حوالے سے، کسی کی فضیلت پر، کسی کو اس کو حوصلہ افزائی کے لیے آپ جو ارشادات فرماتے تھے، اب وہ تو سلسلہ نہیں ہے کہ ہم نام لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے بارے میں فرمائیں کہ یہ جنتی ہے، یہ ایسا ہے، لیکن خواب میں ایسا کچھ آ سکتا ہے کہ خود دیکھے بندہ یا اس کے لیے کوئی دیکھے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات قرار دیا ہے۔ یعنی نبوت کے تمام حصے وہ مکمل ہو گئے، لیکن ایک ایسی حیثیت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے جس میں مومنوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں رکھی گئی، وہ خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے۔ تو خواب کی ایک اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام ائمہ دین کے تمام مطالعہ کریں تو 3 قسم کے خواب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رؤیا کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رؤیا خواب، بہترین خواب، اور اس میں الرؤیا الصالحہ کے لفظ بھی ہے، یعنی جو اچھا خواب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والحلم من الشیطان، اور جو برے خواب ہوتے ہیں، ایک حدیث میں تحزین بھی کے لفظ ہے کہ غم زدہ کرنا، خواب کے اندر پریشان کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان خود سے سوچتا رہتا ہے، یعنی جو اس کی سوچ فکر میں جیسا ہے اسی طرح کا اسے خواب آتا رہتا ہے۔ جیسے وہ دن میں جاگتے ہوئے باتیں کرتا ہے تو اسی طرح رات کو سوتے میں بھی اسی قسم کی باتیں، آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے حالات اور جیسے بھی ہوں اسی طریقے کے خواب انسان کو آتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے خواب ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے وہ مومنوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو دوسرے قسم کا خواب ہے، پہلے قسم کا جو خواب ہے جو اللہ کی طرف سے، اس کا ایک ادب، ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب مومن کوئی خواب دیکھے ما یحب، جو اسے پسند ہو، تو وہ صرف اسی کو بتائے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر آپ اپنا خواب اچھا کسی اور کو بتائیں گے تو وہ آپ سے حسد کرنے لگے گا۔ آپ کو یاد ہے نا قصہ یوسف علیہ السلام کہ ان کو ایک خواب آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص میں اس کو بیان فرمایا۔ ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ نبوت کی ایک حکمت۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر خواب اچھا دیکھو تو صرف اور صرف اسے بتانا جو تمہیں پسند کرتا ہے، جو تمہارا پیارا ہے، یعنی جیسے بیوی ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، یا جو مخلصانہ طور پہ محبت کرنے والے دوست ہوتے ہیں، تو اسی کو بتانا چاہیے۔ اور دوسرے قسم کا جو خواب ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ تعلیم دی کہ وہ خواب دیکھے تو اپنا پہلو بدل لیں اور 3 دفعہ اپنے بائیں طرف وہ تھودکارے، یعنی تھوڑی سی تھوک اور تھوڑی سی ہوا، یہ اپنے بائیں کندھے پہ وہ ڈالے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے پناہ مانگے،
یعنی اگر آپ کو وہ عربی میں لفظ نہ بھی یاد ہو تو آپ کہیں یا اللہ میں شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو پھر وہ پہلو بدل کے لیٹ جائے، یعنی پہلے جس پہلو پر تھا اس سے اب بدل لے. اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ رات سونے میں پہلو جو ہے وہ دائیں طرف کا حکم ہے کہ دائیں طرف پہلو کر کے لیٹا جائے. اس میں سائنسی طور پر بھی حکمت ہے. یہ آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ دل کے اپوزٹ سائڈ پہ اگر ہم سوئیں اپنی دائیں کروٹ پہ تو یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے. دل یعنی اس پہ کوئی دباؤ نہیں آتا. اگر ہم الٹے ہاتھ پہ سوتے ہیں تو دباؤ آتا ہے. خیر یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں، احکام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواب میں انسان لیٹا ہے، اسے خواب آیا ہے جو اسے پریشان کیے، ایک دم بندہ اٹھ جاتا ہے تو وہ پھر دوسری طرف رخ کر لے، اپنا پہلو بدل لے. تو پہلو بدل کے وہ لیٹ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز بیان فرماتے تھے، ایک ایک بات، کہ خواب دیکھیے جس کا ہم سمجھتے ہیں کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن اس کے بھی ایک ایک ادب، ایک ایک حکم، ایک ایک جزئی، ایک ایک بات ہمیں بتا دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر خاص عنایات میں سے ہے کہ آپ نے تعلیمات ایسی دیں جو ہمارے ہر پہلو سے تعلق رکھتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو آپ اتنی اہمیت دیتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اس کے بعد آپ باقاعدہ پوچھتے کہ آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے. باقاعدہ پوچھتے نمازیوں سے، صحابہ کرام سے. تو وہ بیان کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے. سماک بن حرب ایک تابعی گزرے، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت اور مجلس کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے. تو وہ کہنے لگے کیسے؟ تو انہوں نے یہ تفصیل بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہی پر تشریف فرما ہوتے تھے. پھر آپ پوچھتے تھے کہ کس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ خواب کی تعبیر آپ بیان فرماتے ان سے خواب سن کے. یعنی اس کی اتنی اہمیت. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کے اندر بھی ایسی توفیق دے کہ ہمارے جو اہل علم ہیں وہ مساجد کے اندر موجود ہوں فجر کے بعد، اور لوگ ان سے اسی طرح آگے خوابیں پوچھیں. یہ بھی ایک سنت، اور ان کو بیان کیا جائے، ان کی وضاحت کی جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ خواب کا علم جو ہے ایک خصوصی علم ہے، یعنی یہ باقاعدہ طور پہ ایسے سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا جیسے دوسرے علم سیکھنے سے آ جاتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا علم رکھا ہے جس تک پہنچنا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑی مہارت، بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور پھر چیزوں کی حقیقت اور ان کے تضادات، ان کو پہچاننا، جاننا. مثلا ایک خواب ایک شخص نے دیکھا کہ ان کے ہاں وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہے ہیں. اب یہ خواب بظاہر طور پر تو ایسے لگتا ہے کہ کتنا برا خواب کہ ایک شخص مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہو، لیکن معبر نے یہ تعبیر نکالی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا فرزند عطا کرے گا جو مسجد کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھے گا. اور واقعتاً ایسے ہوا. میں ان دونوں کو جانتا ہوں کہ وہ جو شخص ہیں جن کے بارے میں یہ تعبیر کی تھی ان کا مسجد کے ساتھ تعلق بڑا ہی گہرا ہے. تو یہ تعبیر میں ایسا ایک وسیع علم ہے جس کو یعنی ہم محدود نہیں کر سکتے. ہم اس کے کوئی قواعد اور ضوابط جیسے دیگر علوم کے ہوتے ہیں، کوئی گرامر ہے، کوئی انشاء ہے، جیسے بھی کوئی بھی علم ہے، حساب ہے، یہ سائنس ہے، جو بھی ہے علم علوم، ان کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں. لیکن تعبیر الرؤیا جو ہے اس میں کوئی محدود کوئی قواعد اور ضوابط نہیں ہے. کبھی اس کے بالکل برعکس بھی ہو جاتا ہے جو انسان دیکھتا ہے. تو خیر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو، بندہ مومن کے خواب کو، اور اس عہد میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو بہت اہمیت دی ہے، تو ہمیں بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اور خواب اگر کوئی آئے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ کسی سمجھدار کو یا کسی پیارے کو، اپنے جو جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے مخلصانہ، اسے بیان کیا جائے۔ کیوں کہ خواب ایک پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، وہ اگر اس کی تعبیر کر دی جائے اسی طرح تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواب بیان کرنے میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کوئی اس کی تعبیر اسی طریقے سے کر دے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کا نقصان اسے ہو سکتا ہے۔ تو خواب بیان کرنے میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور خواب اگر کوئی آئے تو اس کی تعبیر کے لیے کوئی جستجو اور کوئی کوشش وہ ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ٹوکری ہے، اس کے اندر شہد اور گھی وہ اس سے نکل رہا ہے، جیسے کسی چیز سے ایسے نکلتا ہے، پھیلتا ہے، تو اسی طرح وہ نکل رہا ہے، اور وہ ٹوکری آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ پھر آسمان سے ایک رسی لٹکتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور آپ اوپر تشریف لے گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی ایسے ہی چلے گئے۔ پھر ایک اور شخص نے پکڑا اس رسی کو، پھر وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے پکڑا، یعنی آپ کے بعد تیسرے شخص نے، تو وہ رسی ٹوٹ گئی۔ پھر اس رسی کو دوبارہ جوڑا گیا، تو پھر وہ شخص بھی چڑھ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہ بھی جہاں آپ تشریف لے گئے، تو آپ کے یہ تین آپ کے بعد بھی تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو تیار بھی کیا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رہنے دو، تمہیں کیا پتہ، یا کوئی ایسی بات، یعنی میں جو بتا رہا ہوں تمہیں کیا ضرورت۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تعبیر بیان کی کہ اس ٹوکری سے مراد اسلام ہے، اور جو اس سے شہد اور گھی نکل رہا ہے اس سے مراد قرآن ہے، اور اس قرآن سے کچھ لینے والے کچھ تو زیادہ ہیں کچھ کم ہیں، یعنی کچھ تھوڑا سا لیتا ہے۔ جیسے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کئی لوگوں نے قرآن کو بہت تھوڑا سا بس لیا، اور کئیوں نے بہت زیادہ لیا، اس کو اہمیت دی، اس پہ عمل کیا، اس کو سمجھا۔ تو یہ مستقصر اور مستقل، یعنی تھوڑے لینے والے بھی ہیں، زیادہ لینے والے بھی ہیں، تو یہ اپنے اپنے نصیبے ہیں۔ اپنے ذہن میں انسان کیا محفوظ کرنا چاہتا ہے، کس کو اہمیت دیتا ہے، یہ اس کا اپنا نصیبہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہ خواب بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس شہد اور گھی سے مراد قرآن کی وہ تازگی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اور حقیقت میں ایسا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو اہمیت دیں تو ہم اس کی تازگی کو محسوس کریں، اس کے بیانات کو، اس کی جو حقائق ہیں اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ کیسا ہے قرآن مجید کے حقائق۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو رسی لٹک رہی تھی وہ حق ہے، یعنی راہ ہدایت ہے جس کی طرف آپ ہیں، اور آپ چڑھ کے وہ اپنی منزل پر یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتوں میں پہنچ گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور شخص آئے گا جو آپ کے رستے پر ہوگا اور اسی طرح وہ بھی چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہوگا، وہ بھی ایسے ہی چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو شخص آئے گا تو پھر وہ رسی ٹوٹ جائے گی، تو دوبارہ اس کو جوڑ کے پھر وہ آپ ہی کے بعد آپ کے رستے پر چلتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، یہ بڑی واضح
اس میں وضاحت کی مزید ضرورت تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کی جو ترتیب تھی وہ بالکل ایسے ہی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر ان کے بعد، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں مشکلات آئیں لیکن وہ رسی دوبارہ جوڑ دی گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے یہ تعبیر ٹھیک بیان کی ہے یا اس میں کچھ کمی کی ہے؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ مجھے اس کی صحیح تعبیر بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بعض تعبیر تو ٹھیک کی ہے اور کچھ میں تم نے خطا کی ہے، یعنی کچھ حصہ اس کا ٹھیک تم نے اس کی تعبیر کی، کچھ میں خرابی کی ہے. تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کے کہا کہ آپ پہ اللہ کی قسم ہے کہ آپ بتائیے کہ میں نے خطا کہاں پہ کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان نہیں فرمائی، لیکن یہ ضرور کہہ دیا کہ لا تقسم، کہ تم مجھ پہ قسم نہ ڈالو، یعنی یہ نہ کہو کہ اللہ کی قسم آپ مجھے میری تعبیر کی جو خطا ہے، غلطی ہے وہ بتائیں. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیتے تھے خواب کو اور ان کی تعبیروں کو. تو اس سلسلے میں جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جو ہم جانتے ہیں، اس سے یہ سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. آپ کسی اپنے فوت شدہ کے متعلق خواب دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو بشارت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ اپنے کسی پیارے کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں یا آپ خود اپنے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ بشارت ہے، اس کو محسوس کیجئے. اس سے اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مزید مستحکم کیجئے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ بات خواب کے ذریعے سے دکھائی. اور ان خوابوں ہی میں چل کے ایک سلسلہ یہ آتا ہے کہ انسان اچھے اچھے خواب، اچھی سوچ اور فکر اور سچائی کے ساتھ جب وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرا دیتے ہیں. یہ ایک بہت شاندار اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام، کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا تو وہ مجھے حقیقت میں بھی، یعنی وہ بیداری کے عالم میں بھی مجھے دیکھے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی توفیق سے یہ اعزاز ملے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے اور آپ کا دیدار کر رہے ہوں گے، تو یہ جو خواب میں دیکھے. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں، اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی شیطان میری شکل نہیں ڈھال سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات سے بھی دور رکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی جو ہے وہ نقل اتار سکے، ایسا کر سکے. آپ سے اللہ تعالیٰ نے اس شان میں بھی آپ کو اعزاز اور منفرد رکھا کہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب کے متعلق کچھ باتیں تھیں. اور اس میں ایک اور حدیث آخر میں سنتے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے جھوٹا خواب بیان کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. کئی لوگ ہم نے دیکھا وہ یعنی کسی طرح بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے آپ کے متعلق خواب میں ایسا دیکھا، آپ کو ایسے دیکھا. تو یہ جھوٹے جو خواب ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جھوٹا خواب بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ جو کہ دو دانوں کے درمیان گرا دے. آپ دو دانوں کے درمیان جو کہ کوئی گرا دے سکتا ہے، تو یہ یعنی اس کو ایک مشکل کام کی طرف لایا جائے گا، اگرچہ دنیا میں وہ بڑی آسانی سے بیان کر دیتا ہے. خواب ہی کے متعلق ایک اہم بات یہ کہ خواب کے ذریعے سے کوئی احکام نہیں بدلتے. یعنی آپ شریعت میں شرعی جو احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جو شریعت مطہرہ میں موجود ہیں، وہ آپ خواب کی روشنی میں ان کو پیچھے نہیں کر سکتے. یعنی کوئی کہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری نمازیں قبول ہو گئی ہیں، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خواب غلط ہوگا. ہم اس خواب کی بنیاد پہ شرعی احکام کو پیچھے نہیں کریں گے.
کوئی خواب میں دیکھتا ہے جی کہ وہ یہ جو میرا فلاں بیٹا ہے یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ اس کو وراثت سے محروم کر دے، یہ بات درست نہیں ہے۔ شرعی احکام خواب کی وجہ سے نہیں بدلتے ہیں، یہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے کہ ان کے خواب وہ وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ باقی جو لوگ خواب دیکھیں وہ شریعت کو نہیں بدلتے، وہ شریعت کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنا عمل نہیں بدلیں گے۔ کوئی خواب دیکھے میں فلاں کو قتل کر رہا ہوں اور وہ اس کو قتل کرنا شروع کر دے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ باتیں سب غلط ہیں۔ صرف اور صرف خواب بشارت ہے اگر وہ نیک اور اچھا خواب ہے، اور اگر وہ غلط خواب ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ باقی جو خواب آتے ہیں وہ انسان کی اپنی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ جیسے انسان کو کوئی شکایت ہو اندر سے، یہ حکماء اطباء جانتے کہ اگر صفراوی مادہ یعنی انسان کے اندر گرمی زیادہ ہے تو اسے اور قسم کے خواب آتے ہیں، اگر اس کے جسم میں ریح ہے یعنی ہوا ہے جسے، تو اس کو ایسے خواب آئیں گے جیسے وہ فضا میں اڑ رہا ہے۔ تو یہ خواب اس جسمانی تعلق سے بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں تعلق۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ شرعی احکام کے مطابق اپنی خوابوں کی دنیا جو ہے اس کو بھی شرعی احکام کے مطابق لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں جو آپ نے دیکھے، جن کی تعبیر وہ بڑے دلچسپ ہیں اور ہمارے لیے معلومات رکھتے ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي